کتنے لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں؟ بہت سارے. ایک اخبار ہے دا نیوز, 7 سال کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. ایک مہینے کی اگر آپ حساب لگائیں تو 2-3 لاکھ تو بنتے ہیں. مجھے مبشر لقمان نے بولا تو ان کی ایک ویب سائٹ تھی باغی ٹی وی, انہوں نے بھی لکھوایا تھا مجھ سے, 1 روپیہ بھی نہیں ملا. مبشر لقمان صاحب نے بھی نہیں پیسے دیے. آپ کو لگتا ہے ہم لوگ پریپیئرڈ تھے ورلڈ کپ کے لیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جب ورلڈ کپ سے ایک دن پہلے آپ 4 ایڈز کر رہے ہوں تو آپ خاک پریپیئر ہوں گے ورلڈ کپ کے. چینل اور پروڈیوسر کے اندر اب ایک جنگ ہونے والی. یہ وہ جنگ ہوگی کہ ہو اونز دا کنٹینٹ, کیونکہ کنٹینٹ از دا بگیسٹ کرنسی ناؤ. نبیل بھاگتا ہوا ہے, اس نے کہا یار عمیر بھائی ہیمپر ہے تو لے جاؤ. میں نے کہا چھوڑ یار, کیا ہے وہ سارے کا اس میں کیا ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہے بھائی, اس نے ہاتھ میں پکڑا دیا, میں لے لیا. میں نے مطلب آپ لفافہ جرنلسٹ بن گئے. عدنان صدیقی صاحب کو دیکھ لیں. عدنان بھائی تو آج سے نہیں, وہ تو 20-25 سال سے ریڈسکور. ایک دفعہ ولن بن گئے, ایسے ولن بنے کہ سب کو نفرت ہو گئی. ہمایوں بھائی اس میں بھی ہیرو تھے بیچارے. بیچارہ ہیرو. ایک چیز جو شاید کبھی میں ٹرائی کروں, گاڑی چلانا. یو ڈونٹ ڈرائیو. ابا حیات تھے بیچارے, ان کی گاڑی 2 دفعہ مار دی, وہ بنوا دی. جب ان کا انتقال ہو گیا میں کہا تو مجھے بنوانی پڑے گی بھائی. نہ رہے گا بانس نہ رہے گی گاڑی. ایگزیکٹلی. پیمرا کو اگر میں ایک نصیحت دوں کیا ہوگی؟ ڈرامے دیکھ کے بین کرو نا. مجھے ایسے کہ وہ ڈرامہ ایئر ہو جائے, ساری گند بلا چلی جائے, لوگ گالیاں دے دیں, اس کے بعد کہ ہو بین کر دو اس کو. اس طرح نہیں کرنا. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے اور ایک اور ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم لوگ بڑی انٹرسٹنگ شخصیت لے کے آتے ہیں, لیکن میں اکثر یہاں جو لوگ آتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ اچھا ان کا کرائٹیریا کیا ہے, کیا ان کے پاس وہ خاصیت ہونی چاہیے جو وہ سامنے ہاٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھیں. Some of them are very talented, some of them are extremely loud and obnoxious also. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. ٹیلنٹڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہماری ہوتی ہے جرنلزم والی کیٹیگری, کیونکہ ان بیچاروں کو پیسے بھی نہیں ملتے, ان کو لکھنا بھی پڑتا ہے اور لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو سب سے لڑنا بھی پڑتا ہے اپنے کام کے لیے, اپنی کمائی کے لیے اور اپنے کریڈٹ کے لیے. جرنلزم کا فیوچر اور پاسٹ اور پریزنٹ کیا ہے, آج ڈسکس کرنے آ رہے ہیں ہمارے بہت مشہور انڈسٹری کے رائٹر, ناٹ اونلی فرام اسپورٹس جرنلزم, انٹرٹینمنٹ جرنلزم, انگلش جرنلزم, اردو جرنلزم, اور اس کے ساتھ ساتھ اداکاری کا بھی کیڑا ہے ان کا. پلیز ویلکم عمیر الوی. بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بڑے شارپ لگ رہے ہیں آج. کوشش ہوتی ہے بس. اچھا جی, آپ نے کہا کہ بٹ صاحب والے شو پہ آ رہے ہیں تو ذرا کر کے آئیں. جرنلزم کی جب ہم بات کریں, کتنے لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں؟ بہت سارے. ہاں, ایک اخبار ہے دا نیوز, اس کے تو تقریباً 7 سال کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, انسٹیپ ڈیلی اور انسٹیپ ویکلی کے. تو 7 سال کے تو پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں, ایک مہینے کی اگر آپ حساب لگائیں تو 2-3 لاکھ تو بنتے ہی ہیں. ایک منٹ, 7 سال سے آپ کو پیسے نہیں ملے ہوئے؟ نہیں. آپ پھر بھی کام کر رہے ہیں؟ نہیں, پھر میں نے 2021 میں ان کو خداحافظ کہہ دیا تھا. نہیں مگر پھر بھی 7 سال کا کریڈٹ تو ہو گیا نا. چانسز تھے کہ مل جائیں گے, امید تھی کہ مل جائیں گے. نہیں تو پھر کیوں کام کیوں کر رہے تھے؟ یہاں تو تیسرے مہینے تنخواہ نہیں ملتی, اگلا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک چیز آ رہی ہے, لکھنا ہے اس کے اوپر اپنی مرضی سے, جو فریڈم تو تھا ہے اور کافی لکھا اسی حوالے سے, بک ریویو. مگر آپ فری لانسنگ کر رہے تھے اس وقت جب میں شروع کیا تھا, میں نے تو میں جیو میں کام کر رہا تھا تو میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا. 4 سال تو شروع کیا, اچھے رہے ان کے. You were under contract with them? I was under contract with Jio. جیو والوں نے تو مجھے نہیں کہا تھا وہاں لکھنے کو, کیونکہ میں ڈان میں لکھ رہا تھا. تو جب میں جیو گیا تو انہوں نے منع کر دیا آپ ڈان میں مت لکھیں. تو میں نے کہا پھر کہاں لکھوں, کہ دا نیوز میں. میں نے کہا پیسے نہیں دیتے. تو اس وقت جو ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا کہ پیسے ملیں گے, اور 4 سال تک ملتے بھی رہے پیسے. مگر وہ 4 سال جو پیسے ملے وہ 5 سال پرانے تھے, یہ 3 سال پرانے تھے. تو اس طرح تو 2016 تک جو تھا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. 17 مگر اس کے بعد سے جو 2016 میں چیک ملا تھا یا 2017 میں شاید چیک ملا تھا, وہ 2014-15 کا تھا. اب 15 سے 21. اور آپ نے کوئی اپلیکیشن, کوئی شور شرابہ, خالی اگر دا نیوز کی بات ہوتی نہیں, لیکن وہ کیوں کریں بھائی. دیکھیے اس سے تو چانسز ہی ختم ہو جائیں گے نا کہ ملنے کے. اس سے مل جائیں گے. دیکھیے یہ تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے پیسے فوراً کی فوراً چاہیے, بس وہ خالی یہ کہ میں نہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کے پیسے پھنسے ہوئے. اس کو موشن میں تو ڈالیں نا اس چیز کو. اگر آپ ایک چیک بھی دے دیں گے تو اس سے آدمی چپ ہو جائے گا, رک جائے گا. اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ خالی دا نیوز نہیں ہے, اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں. اس میں آپ کی بھی غلطی ہے, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یار اتنا اگر مجھے پیسے نہیں مل رہے میں کیوں آگے کام کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں یہ بڑا ہوتا ہے کہ اچھا اگلا کہتا ہے کہ چلو یار چلنے دو, مل جائیں گے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی مور پروفیشنل اباؤٹ اٹ, کہ اگر ہمارا جو کام ہے ہم ایٹ لیسٹ اپنا فٹ ڈاؤن تو رکھیں.
دیکھیے میں لاہور گیا تھا ایک دفعہ, مجھے مبشر لقمان نے بلایا, تو ان کی ایک ویب سائٹ تھی باغی ٹی وی, انہوں نے بھی لکھوایا تھا مجھ سے 6-8 مہینے, 1 روپیہ بھی نہیں ملا. مبشر لقمان صاحب نے بھی نہیں پیسے دیے. پھر ایک یہاں پہ 2-3 اور بھی ویب سائٹس تھیں, انہوں نے مجھ سے لکھوایا, مطلب وہ کسی کے ریفرنس سے مجھے فون آیا کہ سر آپ, ہم نے آپ کا نام ریفر کیا, آپ پلیز ان کے لیے لکھیے. تو اس کا تو میں نام بھی بھول گیا ہوں, سم تھنگ نیشنل کوریئر ایک ویب سائٹ تھی, انہوں نے مجھ سے لکھوائے آرٹیکلس, تقریباً اس زمانے کے لحاظ سے 70-75 ہزار تھے غائب. کیا مطلب آپ کو شوق ہے لوگوں پہ ادھار چڑھانے کا؟ یار میں تو دیکھیے سمجھتا ہوں نا کہ اٹس ٹائم یو چینج دا پروفیشن دین, کیونکہ آپ ایسے لینے میں ایگزیکٹلی. تو میں جو اردو میں شفٹ ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ میں وائس آف امریکہ نے مجھے اور BBC نے دونوں نے ایک ساتھ مجھ سے اپروچ کیا تھا. میں فری لانسر تھا, تو میں BBC کے لیے انٹرویوز کرتا تھا اردو کے لیے, اور VOA کے لیے ٹیکسٹ لکھتا تھا, وائس آف امریکہ. ہاں, تو پھر مجھے VOA نے جب اپروچ کیا کہ بھائی آپ ہمارے لیے انٹرویو بھی کر لیجیے, تو میں نے اس وقت تک فری لانس تھا, پھر کانٹریکٹ پہ آ گیا. جب کانٹریکٹ پہ آیا تو BBC کو میں نے خداحافظ کہہ دیا. وہاں فائدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ادارے پروفیشنل ہیں, دونوں پیسے بھی دیتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے. پھر باقی سب کو میں نے کہا بھائی جب اللہ کی مرضی, بھائی جب دینے ہوں گے دے دیں گے. ہماری انڈسٹری میں اسپیشلی نیوز انڈسٹری میں بہت بڑے بڑے نام آئے ہیں, جرنلسٹ آئے ہیں, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نیو کمرز جس طرح آپ نے آنے کی کوشش کی تو ان کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے رادر دین کہ ان کو ان کے ٹیلنٹ کا ورتھ ملے. اس کے باوجود یو ایکچولی اسٹک ٹو اٹ, بٹ یو اسٹارٹیڈ فرام اسپورٹس. اسپورٹس کے مطلب آپ نے جرنلزم اسٹڈی کیا تھا, کوئی ڈگری لی تھی, یا آپ کو شوق تھا بس لکھنے کا؟ بیسکلی شوق تھا. جب میں میٹرک میں تھا تو انٹر میں جب آیا ڈی جے سائنس کالج میں تھا, تو وہیں سے قریب تھا ڈان کا دفتر. تو میرے ایک دوست لکھتا تھا ڈان میں, تو اس نے مجھ سے کہا کہ یار وہ بہت, اس کو بھی وہی تھا کہ بھائی لکھ رہے ہیں, مگر یہ کہ ہر ہفتے ایک پریشر ہوتا تھا اس کے اوپر. اس نے کہا بھائی تم بھی کچھ لکھ دو یار. تو میں کہیں ادھر ادھر لکھتا رہتا تھا, تو نیوز میں بھی چھوٹا موٹا کچھ لکھ دیا تھا. جب وسیم اکرم کو کیپٹن بنایا گیا تھا 93 میں, تو ایک آرٹیکل بہت سارے لوگوں نے اس پہ اپنا ریئیکشن دیا تھا. ایک آرٹیکل آیا تھا, انہوں نے کہا وسیم اکرم کو غلط کیپٹن بنایا. ایک صاحب نے لکھا تو کوئی انیس ربانی صاحب تھے, تو اس میں 10 مستنڈے تھے جنہوں نے لکھا تھا کہ نہیں صحیح بنایا کیپٹن, اس میں بھی ایک تھا. تو چھپا, بڑی خوشی بھی کہ یار سب کو ہر آدمی پوچھ رہا ہے. پھر ایک شرلوک ہومز کے اوپر کوئی لکھ دیا تھا ینگ ورلڈ کے اندر, وہ کسی کی شادی میں گئے, وہاں ہر آدمی نے وہ پڑھا ہوا تھا, اس لیے کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا تھا نہیں, 95 کی بات ہوگی. ہر آدمی آ کے یار تم نے وہ لکھا ہے. اچھا انہوں نے میرا نام غلط لکھا ہوا تھا اس میں, اگلے ہفتے ریٹریکشن آیا عمر الوی لکھا ہوا تھا, عمر لکھا. ہاں, تو خیر وہ وہاں سے یہ ہوا کہ پھر میں نے 2-3 اور لکھے, چھپے. پیسے ویسے تو اس زمانے میں, کیونکہ ہم تو 18 تھا نا اس وقت ایج, تو نہیں ملے. لیکن جب 97-98 میں نے اپروچ کیا مجھے, تو میں نے کہا چلو بھائی لکھتا ہوں. تو 2-4 ینگ ورلڈ میں لکھے, اور اس کے بعد وہاں سے یہ ہوا کہ یہ تو مزیدار چیز ہے, کیونکہ میں تو بکس ویسے ہی پڑھ رہا تھا, میں تو فلم میں ویسے ہی دیکھ رہا تھا. تو آپ کو وہاں سے ہوا کہ یار اچھا چلو ایک فیم بھی آ رہا ہے. ہاں, پھر جب انٹر کے بعد BCom کیا, تو اس وقت یہ آیا کہ اب کرنا کیا ہے. اس لیے کہ دیکھیں BCom میں ایک پیپر ہوتا ہے انٹروڈکشن ٹو بزنس, جس میں 35-36 اگر کسی کے آ جائیں تو وہ بہت لکی ہوتا ہے. اچھا ہاں, کیونکہ وہ اس میں لڑکتے ہیں, کنفرم لڑکتے ہیں, اس لیے کہ اس میں لکھنا بہت پڑتا ہے. میرے اس میں 65 آ گئے تھے آؤٹ آف 100. جب وہ آئے میں نے کہا یار یہ تو مزیدار کام ہے کہ کچھ کرنا ہی نہیں, صرف لکھنا ہے بیٹھ کے. تو میں نے وہاں سے اس وقت میں کرکٹر میگزین کا سب ایڈیٹر تھا. اچھا, تو انہوں نے مجھے, کیونکہ میں لکھتا تھا ادھر ادھر, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں آ جائیے. تو 98 جنوری کی بات ہوگی, انہوں نے مجھے ایز سب ایڈیٹر رکھ لیا. نہ کمپیوٹر استعمال کرنا آتا تھا, نہ یہ پتہ تھا کہ ماؤس کیا ہے, اور کیونکہ اس زمانے میں تو کمپیوٹر اتنے کامن بھی نہیں تھا نا, ایپل پہ کام کرتے تھے ہم لوگ. وہاں سے اسٹارٹ کیا, اور اس کے بعد پھر اسپورٹس تھا 6-8 مہینے, بلکہ سال بھر اسپورٹس کرکٹر کا سب ایڈیٹر رہا, اور جو فلم آتی تھی اس کا مذاق اڑاتا تھا. اچھا, فلم آپ سائڈ پہ کر رہے تھے, بٹ یو وانٹ ٹیکنگ مذاق ایسے ہی اڑاتا تھا, کسی کے لکھ کے نہیں اڑاتا تھا. روسٹنگ. ہاں, جو آدمی کہتے وہ فلم دیکھی ہے, ہاں بکواس, یہ فضول, وہ گھٹیا. راہیل راؤ دیوا والے جو تھے, ہاں راہیل راؤ صاحب کا آپ کا زندگی میں ایک بڑا, ہاں وہ ٹی وی ٹائمز کے اس وقت وہ ایڈیٹر تھے. انہوں نے کہا تمہیں فلموں کا اتنا مذاق اڑانا ہے؟ میں نے کہا ہاں. گانوں کا اتنا مذاق اڑانا ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا لکھو؟ تو ریویو میں پاگل وغیرہ سمجھا ہوا کیا. انہوں نے کہا اچھا اس زمانے میں پیسے کم ملتے تھے, تو میں نے اپنی انٹرٹینمنٹ کی, یا ادھر سے ہر جگہ پیسے ہی کم ملتے تھے جب, تو میں نے اپنی پھپھی اور ایک عدد کزن, ان دونوں کے نام سے انتہا کا ریویو کیا.
اچھا نام ہی نہیں بتایا. اچھا یہ آپ لوگوں کی کیا تکلیف ہوتی ہے کہ اپنا وجہ دیکھیں نا کہ میں کرکٹر کا سب ایڈیٹر تھا, ٹھیک ہے, اور مجھے تنخواہ میری 5,000 تھی اس زمانے میں, بہت تھی صحیح, لیکن یہ 2 ریویو لکھنے کے بعد مجھے 2,500 اور مل گئے. اگر میں اپنے نام سے لکھتا تو مجھے کبھی پیسے نہ ملتے, بیکاز یو ور انڈر کانٹریکٹ ان دا سیم آرگنائزیشن. اچھا ان کو تھا کہ بھائی آپ کا یہ کام ہے تو آپ اس میں رہیں, آپ یہ ڈبل تنخواہ کیوں لے رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو پھر وہ کیسا گیا آپ کا رسپانس؟ وہ سمینہ پیرزادہ نے فون کر کے خوب ڈاٹا ان لوگوں کو, راہیل کو پہ چیخیں کس خاتون سے لکھوایا ہے یہ, راہیل ہنس رہا ہے کہ ریویو, میں نے 4 پیج کا ریویو لکھ دیا تھا اور وہ بہت مزیدار ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد وہاں سے فلموں کو پکڑا, ڈان امیجز نے پھر کانٹیکٹ کیا, وہ وہاں پہ میں چچا کے نام سے لکھ رہا تھا اپنے, اس لیے کہ وہ میں باہر لکھ نہیں سکتا تھا شروع میں, تو ایسے کیا پھر وہاں سے کہانی. آپ کا ماشاء اللہ بڑا ٹھیک ٹھاک ایکسپیرئنس اور آپ کا لمبا سا کریئر رہا ہے, اس کے باوجود آپ اب یو آر نون ایز ون آف دا بگیسٹ رائٹرز وین اٹ کمز ٹو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آف پاکستان. آپ نے فلموں کا بھی ریویوز کیا ہوا ہے, ڈراماز کا بھی ریویو کیا ہوا ہے, یو ہیو انٹرویوڈ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز آلسو. اس کے باوجود ہماری فلم انڈسٹری از اے ڈائنگ آرٹ ان پاکستان ابھی. آپ کو بھی پتہ فلمیں کیسے بن رہی ہیں. اس چیز سے ایفیلیٹڈ باقی جتنے بھی پروفیشنز اسپیشلی نیوز آرٹیکلز اینڈ آل, ڈو یو تھنک کہ فیوچر ہے انٹرٹینمنٹ نیوز کا پاکستان کے اندر جس طرح انٹرنیشنل یا انڈیا کے اندر ہوتا ہے؟ پاکستان میں بہت کم ہے. دیکھیے اس لیے کہ نمبر 1 انگریزی جو ہے وہ لکھنا اور انگریزی بولنا 2 الگ الگ چیزیں. ہمارے یہاں لوگ جو انگریزی بول لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی لکھ بھی سکتے ہیں. آپ کو ہر چیز نہیں لکھنی ہے اس میں. آپ کو جب اپنا ریویو آپ دے رہے ہیں تو وہ 1 لائنر آپ دماغ میں ایک بنا لینا کہ اچھی ہے کہ بری ہے, اور اس میں ریویو کر دیجیے آپ, تاکہ ہماری میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں گالیاں بھی کھائی ہیں لوگوں سے, دوستیاں بھی ختم ہو گئیں, پھر واپس رینیو ہو گئیں کہ برائی کرتے ہو. کچھ لوگ ہیں جو ریویو اگر برا بھی آتا ہے تو اس کے بعد فون کر کے کہتے ہیں بالکل صحیح لکھا تھا. جیسے جب رافع راشدی کی فلم کا ریویو کیا تھا ہم لوگوں نے, تو مہتاب آنٹی کا مجھے فون آیا اور کہا کہ میں تم گھر آؤ. میں چلا گیا گھر میں, بٹ ڈانٹ پڑے گی. تو انہوں نے کہا بہت اچھا ریویو لکھا تھا. اچھا میں نے کہا یہ کیا ہوا کہ جو پوائنٹس تم نے لکھے تھے وہ بہت اچھے تھے, آئی ایم گلیڈ کسی نے لکھا وہ سب کچھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وجاہت رؤف کی 2 فلموں کی مجھے اچھی لگی تھی, میں نے تعریف کی, تیسری اچھی نہیں لگی, میں نہیں لکھی. تو وجاہت نے فون کیا, پارٹی یار تو سچ کیوں لکھ دیتا ہے اٹھا کے. میں نے کہا بھائی تو کہہ رہے اب تم کہہ دیتے ہو تو پھر ہم لوگ سن بھی لیتے ہیں کہ. تو میں کہا چلو ٹھیک ہے, جو پرابلمس تھی میں نے اس میں مینشن کی. تو کچھ لوگ ہیں ایسے, کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں لگتا مطلب جب تک آپ اچھا لکھ رہے ہیں آپ دوست ہیں, جب تک آپ برا لکھ رہے ہیں پھر آپ سے بہت ایسے لوگ ہیں, اور ایسے ہیں بھی جو جن کو جو مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو تم. کچھ کہتے ہیں کہ بھائی یار یہ غلط تھا, یہ وہ غلط تھا. آپ کے سامنے بھی 2-3 دفعہ پھٹے ہوئے ہیں. ہاں کیونکہ تنقید لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی, ٹو بی ویری آنیسٹ. ہم سب کو شوق ہے کہ ہماری پریزنگ ہو اور یہ سارا کچھ ہو, لیکن جہاں تھوڑا سا سچا ریویو آ جائے یا کوئی ہلکی سی بات کر دے, ایون میری پوڈ کاسٹ سے بڑی چیزیں مطلب لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ بھائی اس کے باوجود آپ نے کبھی اپنا رائٹنگ کو کمپرومائز کیا؟ کوشش تو ہے کہ نہیں ہو, کیونکہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ غلط لکھ دیا کچھ, مطلب انفارمیشن غلط دے دی. جب انٹرنیٹ نہیں تھا اس زمانے میں, وہ 20 سال گزرنے کے بعد بھی وہ چیز آج بھی کھٹک رہی ہوتی ہے. جیسے ایک کمار سانو کا البم آیا تھا 2005-2003 میں, اس کا میں نے ریویو کیا تھا. تو اس میں ایک گانا تھا ساتھی میرے جینا ہے مشکل تیرا میرا تیرے بنا. وہ گانا ایک پاکستانی بینڈ تھا وہ گا چکا تھا 95-94 میں, میرے دماغ سے نکل گیا. میں نے اس گانے کی, کیونکہ راکیش روشن نے کمپوز کیا تھا وہ البم, تو میں نے راجیش روشن میں نے اس گانے کی تعریف لکھ دی کہ یہ بہت اچھا البم ہے, یہ گانا بہت اچھا ہے. اور ایک صاحب نے پھر مجھے ریمائنڈ کرایا کہ یار, کزن کو میرے کہا کہ یار عمیر بھائی نے تو یہ لکھ دیا. اب وہ مجھے اتنا عجیب لگا نا, میں نے یہ مجھ سے کیا بھنڈ ہو گیا. مطلب یا تو میں نہ لکھتا یا کیونکہ مجھے دماغ ہی نہیں تھا, وہ ایک مجھے رہتا ہے. دوسرا ایک دفعہ میں نے شام بینگل کی جگہ مظفر علی لکھ دیا تھا کسی ریویو میں, اور ایڈیٹر نے پڑھا ہی نہیں. نہیں یہ تو آپ بات کریں نا ٹیکنیکل مطلب چیزوں کی, کمپرومائز والی نہیں یار. دیکھیے مجھے بھی آپ کو پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے پیڈ آرٹیکلز ہوتے ہیں, پی آر کی کیمپین کے اندر ہوتا ہے کہ فلم کی تعریف کرنی ہے, اس کی تعریف کرنی ہے, اس کی تعریف کرنی ہے, اور بہت سے لوگ لکھتے بھی ہیں پیڈ آرٹیکلز. تو اس پیڈ آرٹیکل کے اندر آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, آپ کو ایک بڑا ملائم ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. میں ایک کام جو کرتا ہوں, اگر مجھے کوئی پیڈ آرٹیکل آتا ہے, جو کہ عموماً آتے بھی نہیں ہے, لیکن مجھے تو کوئی کہتا ہی نہیں نا پیڈ لکھنے کو, جب کبھی کوئی کہتا ہے تو میں بائی لائن نہیں دیتا اپنی. آپ بولتے ہی نہیں اس میں؟
میں کہتا ہوں میں نے لکھا ہی نہیں, میں بیڈ ہوں. کیونکہ دیکھیں دوست کوئی کسی کو آرٹیکل لکھوانا ہوتا ہے کہ یار ایک آرٹیکل کوئی لکھ دے بھائی, کیونکہ کوئی لکھ نہیں رہا ہے. میں کہا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں, میری بائی لائن نہیں آئے گی, جو نام نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھیں پھر مجھے وہی رات کو نیند نہیں آئے گی والا نہیں. مگر یہ پھر ہپوکریسی نہ ہوئی کہ بندہ اگر سچ بول رہا ہے تو پھر میں جب سچ بول رہا ہوں میرا نام نہ لکھے. نہیں مگر سچ نہیں ہوتا نا, وہ تو جھوٹ ہوتا ہے. وہ پیڈ آرٹیکل موسٹلی تو جھوٹ ہی ہوتے ہیں نا. وہی نا, سچ والی جو ہے وہ تو میں سارے کے سارے اون کر رہا ہوتا ہوں. یہ وہ ہوتا ہے کہ جو یار یہ کسی کوئی آرٹیکل کسی کو لکھ کے دینا ہے تو دے دے لکھ کے, میں ٹھیک ہے بھائی. انگلش سے اردو آپ کی جب ٹرانزیکشن ہوئی تھی تو اوبویسلی بات ہے جب آپ انگلش کا میڈیم ہوتا ہے آپ کی ایک فلوئنسی ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. کتنا مشکل تھا کہ یار واقعی اب اردو کے اندر اپنی لغت, اپنا تلفظ اور وہ ساری چیزیں بہتر کرنا؟ مجبوری لے کے آئی تھی بیسکلی. ہوا یہ تھا کہ میں جب کرکٹر انگریزی کا سب ایڈیٹر تھا تو کرکٹر اردو والوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہتا تھا. تو وہ میرا نام قلمی معاونین میں ڈال دیتے تھے اور پھر کبھی کبھی پڑھ بھی لیتا تھا. کچھ ایڈٹ نہیں کرتا تھا, وہ پروف ریڈ کر لیتا تھا کہ یار یہ پڑھ لو ذرا. تو وہ کرکٹ کی چیز ہوتی تھی, آئیڈیا ہوتا تھا, پڑھ لیتا تھا. پھر اس کے بعد میں کرکٹر پھر جیو انگلش 2007 میں لانچ ہونے والا تھا تو میں اس میں چلا گیا تھا. مجھے انہوں نے ہائر کر لیا تھا. جیو کا انگریزی چینل جو آ رہا تھا جو آف ایئر رہا اور لانچ نہیں ہو پایا, تو وہ میں نے اس میں بڑا انہوں نے پیسہ لگایا. ہاں بہت سارے لوگ اس وقت ساری انڈسٹری کے جو ٹاپ لوگ ہیں وہ سب اس میں تھے. زرار کھوڑو ہو گئے اور باقی لوگ ہو گئے, تو سب ہم ایک ساتھ ہی تھے. میں اس میں گیا تھا. جب اس کو ریپ اپ کیا ان لوگوں نے تو مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو میرے پاس 2 آپشنس تھے, ایک تو ڈان اخبار کہ چلا جاؤں میں کیونکہ وہاں سے مجھے آفر آئی تھی کہ یہاں آ جاؤ, اور دوسرا تھا کہ جیو اردو میں چلا جاؤں. دونوں میں سے ایڈیٹوریل پالیسی کس کی اچھی ہے؟ ڈان کے تو دیکھیں ڈان میں تو ایڈیٹرز بیٹھے, جہاں ایڈیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پھر آپ کوئی بونگی نہیں مار سکتے. تو اسی لیے میں ڈان اس لیے کہ وہاں پیسے کم تھے. جیو میں پیسے جو ٹی وی تھا تو میں جیو میں نے کہا چلو شروع کے 1 مہینے میں گریو یارڈ شفٹ میں رہا کیونکہ آتا ہی نہیں تھا نا کام. ان کو اردو ٹائپنگ بھی نہیں آتی تھی, تو مگر اردو لکھنی پڑھنی آتی تھی, ٹائپنگ نہیں آتی تھی. تو 1 مہینے انہوں نے اس میں لگایا. Did you find a mentor over there اردو کے لیے؟ ہمارے جو باس تھے وہاں پہ صوفی صاحب تھے, ٹھیک ہے, وہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ کافی ایجڈ بھی ہیں, اور بہت انہوں نے بہت پکڑ کے بیٹھا کے پین سے یہ غلط ہے. پھر اور بھی جو میرے سارے کلیگس تھے وہاں پہ ان کا یہ تھا کہ مطلب انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک آدمی اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ لینگویج چینج کر لے انگریزی سے اردو میں. ہاں, تو وہاں پہ فائدہ انگریزی کا یہ ہوتا تھا کہ ساری ای میل ان سے میں کال بھی میں کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں غلط کیا, اور رپلائی بھی میں ہی لکھ رہا ہوں دوسروں کا. تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ یار یہ ہماری ہیلپ کریں, ہم اس کی بھی ہیلپ کریں. تو وہاں 1 سال کم از کم لگا مجھے اردو صحیح کرنے میں اپنی. اور پھر جب اردو کر لی تو پھر دوسروں کی کاپی بگاڑنا اسٹارٹ کی, غلط لکھا ہے, یہ کیوں لکھا ہے, یہ نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. 2015 تک جیو اردو میں رہا. پھر جب وہ سیلری نہ بڑھی اور کچھ بھی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کہاں جانے بیٹھے ہوئے ہیں. خالی بہت سے نئے لاٹ ہمارا ہے جو کہ واقعی کہتے اسٹڈی بھی کرتے جرنلزم کو, لیکن ہمارے افسوس یہ ہے کہ جرنلزم کو اب ہم لوگوں نے نیوز اینکرنگ تک محدود کر دیا. بیکاز نیوز آئی تھنک از نیوز پیپرز آئی تھنک سلولی از اے ڈائنگ میڈیم. بالکل لوگ اپنے موبائل پہ ساری انفارمیشن لے رہے ہیں اور اسی کے تھرو لے رہے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اٹس اباؤٹ ہوز فرسٹ. خبر اس طرح دی جاتی ہے کہ ہوز فرسٹ. ابھی کل ہی ہمارے یہاں جو ایک بم پھٹا تھا کہ جی ایک شادی اناؤنس ہوئی اور لگ گئی 5 سیکنڈ کے اندر پوری ٹرینڈنگ وہ گئی, جنگ کی خبریں سب کچھ پیچھے گیا. فیکٹ چیکنگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے بالکل, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں مطلب پھر اس کے بعد کوئی 2 یا 3 دن بعد آئے گا او سوری یہ خبر غلط تھی یا کچھ اس طرح آ جائے گا. ڈونٹ یو تھنک کہ اس دوڑ کے اندر, ریٹ ریس کے اندر, جو مقصد تھا نیوز کا, خبر کا, ریسرچ کر کے, فیکٹ چیک کر کے, سورس چیک کر کے, وہ تو بالکل ہی مر گیا. بالکل مر گیا. کل ایک اور خبر بھی آئی, سرفراز احمد نے پاکستان چھوڑ دیا اور وہ لنڈن جا کے سیٹ ہو گئے. ہاں, جو سرفراز احمد کو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے خبر غلط ہے, لیکن سب نے چلا دی. وہ آخر میں 6 بجے یا 7 بجے اس کا میسج آتا ہے, بھائی کیوں چلا رہے ہیں آپ لوگ خبر, میں بچہ میرا پڑھ رہا ہے وہاں, میں اس سے ملنے گیا تھا. تو اب ہم تو ہیں نا اس چیز کے چیمپئن. اب فیکٹ چیکنگ کی جو آپ بات کریں, جیسے ایک دفعہ بتا کہ محمد یوسف کرکٹر ICL کھیلنے چلے گئے تھے. اب وہ جو خبر آئی تھی وہ بہت مشکل سے آئی تھی, وہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ اس وقت 1 سال پہلے ہی وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہائیسٹ رن اسکورر تھے پورے سال کے. تو وہ دل برداشتہ ہو کے گئے تھے. وہ خبر ہم لوگ کے پاس جب آئی تو ہمارا جو رپورٹر تھا وہ بیچارہ پریشان گھوم رہا ہے کیونکہ اس کو کنفرم خبر ہے, لیکن وہ کیسے بریک کرے اس کو.
کیونکہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تمہاری سورس کیا ہے, وہ سورس نہیں بتانا چاہ رہا تھا. تو اس نے دوسرے 2-3 جرنلسٹ سے جو ڈھنگ کے لوگ تھے ان سے کنسلٹ کیا, انہوں نے کہا تمہارے پاس خبر ہے, تمہارے پاس سورس کنفرم ہے, بریک کرو. سیدھا نا محمد آصف جو تھے آپ کا, جب دبئی ایئرپورٹ پہ پھنسے تھے, جب ان کے بٹوے سے کچھ نکلا تھا, وہ خبر ہمارے پاس 4 دن پہلے آ گئی تھی. میں جیو میں ہی تھا, ڈیسک پہ تھے, جیو انگریزی میں تھے ہم لوگ. خبر آ گئی 4 دن پہلے. میں اور میرے باس وحید خان ہم دونوں بیٹھے میں کہ یار یہ خبر آ گئی, اب کیا کریں. سورس نے منع کیا کہ بریک نہیں کرو. اب 4 دن تک وہ خبر کہیں نہیں چلی اور ہم لوگ دونوں ایسے ہی بیٹھے ہیں خالی کہ یہ خبر ہے کیا کریں. چوتھے دن جب اس کے گو ہیڈ دیا تو وحید خان جو میرے باس تھے, انہوں نے عتیق الرحمان جو جیو نیوز کا رپورٹر تھا اس کو بلایا, کیونکہ وہی رپورٹر تھا جس نے وہ یوسف والی خبر بریک کی تھی. کہ عتیق بیٹا یہ خبر آئی ہے, باس آپ بتائیں, حکم کریں کہ یہ بریک کر دو. کہ میں کہ ہاں تم بریک کرو. تو کیونکہ اگر میں بریک کروں گا تو اس کو سورس مائنڈ کر جائے گی. اس نے بریک کی وہ خبر اور وہ تہلکہ مچ گیا. اس کے بعد پھر انڈین جرنلسٹ بھی فون کر رہے ہیں, سب کریں, خبر کہاں سے, ہم تو 4 دن سے لیے بیٹھے تھے بھائی, پکا رہے تھے اس کو کہ بھائی کچھ ہو. لیکن وہی نا کہ ہم فیکٹ چیکنگ اور بغیر سورس کی کنفرمیشن کے آپ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں. یہ آپ مطلب یہ آپ کے دماغ, اب کوئی سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں نا. اب تو آپ نے سیکھنا کیا مطلب, ویوز لینے, اب تو سیکھنا ہے ہی نہیں نا. اب تو جو ایسی کی تیسی کر دیں نا, ایسی خبر ڈال دیں آپ کہ مطلب لوگ پاگل ہو جائیں دیکھ کے, بعد میں چاہے وہ غلط ہو کہ صحیح ہو. ڈراموں کا بھی یہی کہ ڈراموں کے ریویوز کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اتنا اوور دا بورڈ چلے جاتے ہیں کہ پھر آپ کہتے ہیں یار یہ اتنا اچھا ڈرامہ ہے, اور ڈرامہ دیکھتے مٹ کوئی تو پرانی کسی فلم کی کاپی ہے, وہ کوئی نہیں دیکھتا. تو ہے سیکھنے کا. یار دیکھیے آپ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا پوڈ کاسٹ میں, میں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کر لیا اردو میں آ کے. تو ہم تو اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے ہم چل رہے ہیں نا, ویلڈ ہیں. ری انوینٹ کرنا بہت مشکل ہے, سیکھنا بہت مشکل ہے. کرکٹ سے آپ کا بڑا ایک گہرا لگاؤ ہے, مگر آنیسٹلی آپ کو کتنا لگتا ہے کہ ایوری بڈی نوز کہ پی سی بی از ڈریون آن اے پولیٹیکل لیول, جتنی زیادہ پالیٹکس ہماری کرکٹ میں انوالوڈ ہے, مگر ہماری کرکٹ کو اسپیشلی چیئرمین شپ کے اوپر کتنی اشد ضرورت ہے اوور ہالنگ کی؟ بہت سخت ضرورت ہے. لیکن دیکھیے جیسے سیٹھی صاحب تھے نا, رمیز راجہ کے اور ذکاء شاہ میں سیٹھی صاحب آئے تھے, وہ کام صحیح کر رہے تھے نا, پلس وہ سنتے بھی تھے, سیدھی سی بات ہے. اب میری تو وہ اس لیے سن رہے تھے کہ میرا سیٹھی سے میری دوستی ہے, تو میں نے ان کو میسیج کیا, ان کا فون رپلائی بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ کم از کم اس قسم کی بونگیاں نہیں ماری جا رہی تھیں جو بعد میں ان کے جانے کے ماری گئی ہیں یا ان سے پہلے ہو رہی تھی. ہاں, مگر پھر سیٹھی صاحب پہ یہ بھی الزام تھا کہ جی اسپینڈنگ کہیں جا رہی ہے, اوور پیسے خرچ ہو گئے ہیں. جو بھی آتا ہے, جب سے وسیم خان اور احسان مانی گئے ہیں نا, تب سے تو یہ چیزیں چلی رہی ہیں. وہ 3 سال چلے تھے. پی سی بی کو وسیم خان کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیے وسیم خان گئے کہاں, آئی سی سی چلے گئے. تو آپ کے پاس ایک چیز تھی, ایک آدمی تھا جو کیپیبل تھا چیزوں کے لیے, آپ نے اس کو جو ہے بھگا دیا. تو اب اس کے بعد سے جب سے رمیز راجہ نے آ کے کام کرنے کی تو بہت کوشش کی تھی, لیکن پرابلم یہ کہ وہ ہر چیز میں خود تھے, کہ وہ اگر مینیج کر رہے تھے. ہاں مطلب شکر ہے کامنٹری نہیں کر رہے تھے وہ, اس لیے کہ وہ تو کانفلکٹ میں انٹرسٹ ہو جاتا, لیکن اینکرنگ تو کر رہے تھے, انٹرویوز بھی کر رہے تھے. پھر جو پچز آپ کی خراب بنی تھی پورے 1-1.5 سال کے اندر پاکستانی ہوم سیریز میں, سارا کا سارا جو اس کا کریڈٹ ہے وہ رمیز راجہ کو جاتا ہے, اس لیے انہوں نے اتنی بری پچز بنوائی تھی کہ آپ آسٹریلیا سے اپنے ہوم کنڈیشنز میں ہار گئے. تو اب کیا, مگر باقی چیزیں ان کی صحیح تھیں, لیکن پھر وہ وہی نا کہ ہر آدمی پرفیکٹ تو نہیں ہوتا. سیٹھی صاحب بھی پرفیکٹ نہیں ہے, ذکاء اشرف بھی پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن وہی نا کہ آپ کو ایسا ایک مکسچر چاہیے لوگوں کا, پلس مائنس دونوں ہونے چاہیے نا, تاکہ آپ چیز صحیح کریں. آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین شپ جو ہے وہ کرکٹر کے پاس جانی چاہیے یا کسی ٹیکنوکریٹ یا بیوروکریٹ کے پاس جانی چاہیے؟ کرکٹر دیکھیے آپ کے پاس کون ہے اتنا پڑھا لکھا جو چیئرمین شپ کو سنبھال لے. رمیز راجہ تھے, پڑھے لکھے تو تھے, مصباح الحق پڑھے لکھے ہیں, لیکن ان کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو کرکٹ کی بات زیادہ کریں گے, اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی وہ نہیں ان سمجھ میں آئیں گی نا. انٹرنیشنلی آپ کو جا کے ریپرزینٹ کرنا ہوگا نا, پاکستان کا کیس لڑنا ہوگا. جیسے سیٹھی صاحب کر لیتے, ذکاء اشرف چونکہ چیزیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کر لیتے, لیکن ان لوگوں کے سارے ایڈوائزرز ایسے تھے کہ وہ غلط فیصلے بھی کوئی ان کو کروا دیتا تھا. انڈیا کی میڈیا میں ایک آیا تھا کہ جی پاکستان کا کرکٹ بورڈ از اے جوک. یہ نہیں پتہ لگتا کہ منڈے کو ذکاء صاحب ہوں گے, وینسڈے کو سیٹھی صاحب ہوں گے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ اور ہمیشہ سیٹرڈے کو راجہ صاحب ہوں گے. 90s میں بھی ایک دور آیا تھا کہ آپ کے تقریباً 18 یا 17 لوگ بدلے تھے 90s, لیٹ 90s کے اندر, کہ ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی چینج ہو جاتا تھا. تو یہ ہمارے ساتھ رہے گا, اور ہم دیکھیں ہم انڈیا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. انڈیا میں اتنی اسٹرانگ ہے کرکٹ کی لابی کہ وہ اگر چاہیں کہ سورو گنگولی آئیں گے تو سورو گنگولی آئیں گے وتھ آل دا پاورز.
صحیح ہے ود آل ڈیسیجن میکنگ پاورز. یہاں نہیں ہے ایسا نا. ذکا اشرف کو کام کہاں کرنے دیا, وہ جو بھی کر رہے تھے وہ انہوں نے اپنی مرضی کے دوست لوگوں کو بلا کے بنا لیا, لیکن پاورز تو نہیں تھیں. یہ ہم لوگ پچھلے کوئی 20 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کیپٹنسی کے اندر میں کچھ سرٹن پلیئر نہیں اچھا پرفارم کرتے اس کو گندا کرنے کے لیے, اور یہ چلتا آ رہا ہے. اب ایک بڑا ایک ہوا ہے کہ جی آفریدی کیمپ جو ہے وہ پچھلے 30 سال سے لگا ہوا ہے اور ابھی تک بڑا اسٹرانگ کیمپ ہے وہ, اور باہر سے انفلوئنس آتی ہے, جس طرح انضمام صاحب ایک دم ہٹ گئے اور یہ سارا کچھ. سو ہم لوگوں نے کرکٹ کو اتنا زیادہ پالیٹکس میں گھیر لیا ہوا ہے کہ کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ ایک تو سروائیو نہیں کر سکتا. اس لیے پہلے جو 15-20 سال کا کرکٹ کا کریئر ہوتا تھا وہ 15-20 دن کا ہو گیا. منہ کو خون لگ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. ایوری بڈی وانٹس ٹو میک منی, آپ راک اسٹارز بن گئے ہوئے ہیں, کمرشلز آ رہے ہیں, ایڈز آ رہے ہیں, اور یہ وہ سارا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں. تو اس کے بعد مگر جس چیز کے اوپر ہے, آپ کوہلی کو دیکھ لیں, وہ گیم پہ اپنی ہے, مطلب بائی فار ہی از ون آف دا بگیسٹ پلیئر کرکٹ ہیز اے, مطلب ہماری جنریشن میں سے تو ہی از ون آف دا بیسٹ. مگر وہ کرکٹ کو ہمیشہ پہلے رکھتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ سچن ٹینڈولکر کا ایک میں نے انٹرویو دیکھا تھا کہ ایک وہ برانڈ کا کمرشل تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ یہاں یہ دکھایا کہ پچ پہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے گلی ڈنڈا والا تھا کانسیپٹ, تو اس نے وکٹ سے پکڑ کے نا چھکے مارا ہے ٹک ٹک ٹک. اس نے کہا تو میں یہ نہیں کروں گا بیکاز آئی ایم نیور بگر دین دا گیم. یہ سوچ ہے نا کہ بھائی میں جو بھی ہوں میں اس گیم سے ہوں. کوہلی نے 2010 یا 11 کے ورلڈ کپ کے بعد اس کا انٹرویوز دیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا اور کہا یہ میں کیا کر رہا ہوں, میں ایسا ہوں, مطلب میں اتنا انفٹ ہوں اور کرکٹ کھیل رہا ہوں اور پھر بھی ہم ورلڈ کپ جیت گئے, اسٹار بن گئے. اس نے وہاں سے کہا میں طے کیا کہ میں اپنا ویٹ کم کروں گا, فٹ کروں گا. تو کوہلی نے جو ہے اس کے بعد اپنا فٹنس کا جو اسٹارٹ کیا رجیم, وہ سب کے سامنے ہی ہے کہ اس وقت فٹسٹ پلیئر ہے آن دا کرکٹ فیلڈ بائی فار. وسیم اکرم نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں کوئی ایونٹ ہو رہا تھا, ٹورنامنٹ تھا, اس میں دکھایا کہ عمر اکمل نہاری حلیم پائے یہ کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور کوئی فکر نہیں ہے, اور وہیں پہ کوہلی گھوم رہا ہے اور وہ آیا ہائے وسیم بھائی گیا سیلڈ لیا اور کیا میرے سامنے سیلڈ کھا رہا ہے. کیا میں وہیں پہ پریشان ہو گیا ہوں کہ یار یہ دیکھو دونوں ملکوں کا فرق, اور ملکوں سے زیادہ دونوں انڈیویجولس کا فرق, کیونکہ آپ کیا بھی یقیناً پراپر ڈائٹ اور یہ سارا سسٹم ہوتا ہوگا, لیکن آپ کو لگتا ہے ہم لوگ پریپیئرڈ تھے ورلڈ کپ کے لیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جب ورلڈ کپ سے ایک دن پہلے آپ 4 ایڈز کر رہے ہوں, سینٹرل کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہو, آن دا ایو آف دا ورلڈ کپ سینٹرل کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہو, یا اس کو آپ نوٹ دے رہے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے, اور ہم 3 جو ہیں وہ اے میں ہوں گے, بابر, رضوان اور شاہین, اور باقی بی اور سی میں ہوں گے, تو آپ خاک پریپیئر ہوں گے ورلڈ کپ کے لیے. سر اللہ خیر کرے, ہماری پالیٹکس کا اور ہماری کرکٹ کا ایک ہی حال ہے. دیکھتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے. تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہت کمال ہے. ٹیلی ویژن والا تو سیکٹر جو ہے بڑا مزدار جا رہا ہے ہمارا, لیکن فلمیں ہماری ڈیسپریٹلی نیڈ دا سپورٹ. گورنمنٹ کے لیول پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی لاسٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے اناؤنس کیا تھا کہ جی سنیماز کو ٹیکس فری کر دیں اور یہ سارا کچھ. That's not going to help, is it? دیکھیے God helps those who help themselves والی بات ہے نا. آپ سے کس عقل مند نے کہا ہے کہ آپ عید پہ 5 یا 6 فلمیں ریلیز کریں ایک ساتھ؟ مگر کریں گے, اس عید پہ بھی آ رہی ہیں. ہاں اس تو اگر آپ کے پاس سال کے 52 ہفتے ہیں, اگر آپ 26 فلمیں بھی ایک ہفتے کے گیپ سے ریلیز کریں تو لوگ جائیں گے دیکھنے. اور دیکھیے جو اچھی فلم ہوتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں, یہ تو بات فیکٹ ہے نا. مطلب ہمایوں بھائی کو کیوں نہیں کرنی پڑتی اتنی پروموشن, ان کو پتہ ہے لوگ آئیں گے فلم دیکھنے کے لیے. فہد مصطفیٰ کو پروموشن کیوں نہیں کرنی پڑتی, ان کو پتہ ہے نا لوگ فلم دیکھنے کے لیے آئیں گے. برانڈ بنا لیا نا, برانڈ بنا لیا اپنے آپ کو. جب زیرو تھے, جب کچھ بھی نہیں تھے, پھر بھی ان کی لوگ فلمیں دیکھ رہے تھے نا آ کے. کیا ٹرائی تو میں ہوں شاہد آفریدی کیوں چلی تھی, کیا یا لوگوں نے کیوں دیکھی؟ چلی تو نہیں, اتنا بزنس نہیں کرتی, فائنینشلی تو نہیں تھی. ہاں مگر چلی کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نئی چیز تھی نا, آپ نے لوگوں کو دی تھی. وار کیوں جو ہے وہ لوگوں نے جا کے سنیما میں دیکھی؟ اس لیے کہ لوگ یہی تھے کہ بھائی کیا بنایا کیا ہے. آپ اچھی چیز انوکھی چیز بنائیں گے, لوگ سنیما میں جائیں گے. اگر آپ بیوقوف سمجھیں گے لوگوں کو, جو ہم سمجھتے ہیں اس وقت, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 1000 روپے بھی وہ دیں گے سنیما میں آنے کے, اور پھر تعریف بھی کریں گے. 1000 روپے کی کون سی ٹکٹ ہے بھائی, کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کراچی میں تو 1000 ہے. اچھا خیر, پنجاب میں تو دماغ خراب ہو چکا. تو ہاں میں گیا تھا 2500 اور 1800. سر آپ پاپ کارن لیں اور سارے بیٹھے ہیں, آپ کا 2-2.5 روپے گیا. کراچی میں 1000 میکسیمم ہے ٹکٹ جو ہے, اور منیمم 800 یا 700 تو اس پہ بھی لوگ نہیں جاتے. میں کل بکری دیکھنے گیا ہوں, 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے سنیما میں. اس سے پہلے میں دیکھیے وکری, گنجل, چکڑ, ابھی یہ 3-4 فلمیں آئی ہیں, نایاب, ڈھائی چال. آئی تھنک یہ والی فلمیں ضروری ہیں کرنا, بیکاز ٹھیک ہے ایک حد تک میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ وہ ڈرامہ ٹیک ہے اینڈ ایوری تھنگ,
فلم کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. لیکن یہ کر کے اگر یہ سنیما نہیں چلے گا تو کل کو ہمارے پاس اگلا ندیم بیگ نہیں آنے والا, کل کو ہمارے پاس اگلا نبیل نہیں آنے والا, بلال اشاری نہیں آنے والا. یہ ٹرین ہوں گے تو یہ آگے آئیں گے. بٹ صاحب مسئلہ یہی ہے نا, دیکھیے گنجل کتنی اچھی فلم تھی, مجھے تو بہت اچھی لگی, میں نے آپ کو بھی اس دن بتایا تھا کہ اچھی فلم ہے, اور احمد کو بھی بتایا. لیکن بھائی کس نے کہا تھا 15 دسمبر کو ریلیز کرنے کو, جب آپ کو پتہ ہے کہ 22 کو ایکوا مین اور چکڑ بھی آ رہی ہے. گنجل اور چکڑ میں تقریباً سملیرٹی تھی نا, آپ نے کیوں ایک ہفتے کا گیپ دیا؟ اس سے کیا ہوا, گنجل جو ہے وہ 22 کو اتر گئی آدھے سنیماز سے, اور 28 کو غائب ہو گئی. اچھی فلم بنائی تو یہ کیا. پھر ایک جان آئی تھی 14 جون وجاہت کے بیٹے کی, عاشر وجاہت اور سلیم معراج, بریلینٹ فلم تھی. کس بے وقوف نے کہا تھا کہ مشن امپاسبل کے ساتھ ریلیز کرو سیم ڈے, مشن امپاسبل اور جان. وہ اس لیے کیونکہ ان کو تھا فٹ فال مل جائے گی. سر دیکھیے فٹ فال تو اس وقت ملتی ہے نا جب خوشحال ہوں لوگ, سنیما آ رہے ہوں, بہت ہائی ہو رہا ہو, 10 کا گروپ آ رہا ہو. کوئی نہیں آتا سنیما. مشن امپاسبل میں 2 دفعہ دیکھنے گیا ہوں, دونوں دفعہ جو ہے مجھے لوگوں کو ہاتھ پجوڑنے پڑے, چل بھائی کوئی تو ساتھ چل, کہ نہیں یار ہم نہیں جا رہے, ڈیجیٹل پہ آ جائے گی ہم دیکھ لیں گے یہ وہ. اب یہ زمانہ آ گیا نا. اگر یہ دونوں فلمیں کسی ڈھنگ کے ٹائم پہ ریلیز ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ عید پہ ریلیز ہو, کیونکہ عید پہ تو ہم چیمپئن ہیں نا, 5, 6, 8, 12 ایسی. اور آئی تھنک ہماری عوام کا عید کا وہ مینٹیلٹی بھی ہے کہ اچھا جی اب ہم نے جانا ہے فلم دیکھنے, اب نہیں ہے. پہلے دیکھیے یہ اس وقت تھا جب ٹکٹ 500 روپے کا تھا, 600 روپے کا تھا, لوگ جاتے تھے. اب عید الفطر پہ جو ہے آپ کو عیدیاں دینی ہوتی ہے, کٹ گئے وہاں پہ لوگ. بقرعید پہ آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے, کٹ گئے لوگ آپ کے. اب وہ نہیں رہا. پہلے تو یہ تھا نا کہ عید پہ ہر بس جانا ہی جانا ہے, اب نہیں جاتے کوئی. پہلے کوئی آؤٹ لیٹ نہیں تھا نا, پہلے نیٹ فلکس نہیں تھا, پہلے امیزون پرائم نہیں تھا, پہلے آپ کے پاس لوگوں کے پاس جو ہے وہ اور ڈیجیٹل جو چیزیں ہیں آئی پی ٹی وی نہیں تھے. چلے میں ہر چیز سے ایگری کرتا ہوں, مگر پھر مولا جٹ کیوں ہٹ ہوئی؟ اچھی فلم, میں نے کہا نا اچھی فلم بنے گی سب جائیں گے. میں نے 5 دفعہ دیکھی مولا جٹ, مجھے پنجابی نہیں آتی, سمجھ ہی نہیں آتی, 5 دفعہ دیکھی ہے. کیونکہ جب فرسٹ ٹائم دیکھنے گیا ہوں تو ہم تو وہیں لاہور میں ہی دیکھ رہے تھے, تو انٹرول پہ میں اسٹنڈ کھڑا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. مطلب میں تو بالکل گیا تھا کہ یار کیا بنائی ہوگی, یار کیا کریں گے بہت سے بہت. لیکن انٹرول تک آپ کو پکڑ کے رکھا نا اس نے, اور انٹرول کے بعد بھی اس نے پکڑ کے رکھا, تو وہ ایک ہو گئی. دوبارہ کراچی آ کے دیکھی, تیسری بار ایک اور دفعہ دیکھی, چوتھی بار دوستوں کو پڑھ گئے, 5ویں بار ایویں ہی چلے گئے. ابھی بھی موڈ ہوگا تو 6ٹھی بار بھی چلے گئے, لگی ہوئی ہے کراچی میں. تو مولا جٹ دیکھیے, آپ جس وقت آپ آڈینس کو انٹیلیجنٹ سمجھیں گے, جس وقت آپ سمجھیں گے کہ آڈینس کو اچھی چیز دیں گے, وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کی فلم چلے گی. مولا جٹ چل رہی ہے. مولا جٹ کے بعد کوئی فلم نہیں ہٹ ہوئی, کوئی فلم نہیں چل رہی ہے, اس لیے کہ آپ نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا. دیکھیے میری ہمایوں سے بھی بات ہوئی تھی, اور ہم لوگ مطلب آبویسلی بات ہے ہمایوں بھی فلمیں بنا رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو فلمیں اگلی بنا رہے ہیں, مگر اب ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ فلم ہیز ٹو بی گرینڈ, بیکاز فلم کا ہمارے یہاں کانسیپٹ جو ہے وہ اب ہے کہ جی بڑی فلم ہوگی تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے. آپ چھوٹی فلم کے اوپر لوگوں کو نہیں اٹریکٹ کر سکتے. لیکن پھر بڑی فلم ڈیمانڈز بگ بجٹ. بالکل بگ بجٹ کو آپ کس طرح ریکور کریں گے جب آپ کے پاس 70 اسکرینیں رہ گئی ہیں؟ مولا جٹ نے ریکور کیا نا سر, اس کو انٹرنیشنل مل گیا نا, پنجابی تھی. دیکھیں 400 اسکرینیں اگر آپ کو یو کے سے مل گئیں, کینیڈا سے مل گئیں, ورلڈ اوور مل گئیں, تو 400 اسکرینیں از اے بگ نمبر. انہوں نے پیسے بڑھائے تھے ٹکٹ کے. بالکل. تو ٹکٹ کے دیکھیں ندیم مانوی والا میرے خیال میں ویژنری ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ فلم اچھی ہے, یہ فلم بڑی ہے, ٹکٹ بڑھائیں گے شروع میں, بعد میں کم کر دیں گے. اور وہی کیا انہوں نے, اس وقت 50% پہ چل رہی ہے مولا جٹ. تو وہی کہ آپ اسمارٹ پلے کریں. 4-5 سال پہلے ایک فلم آئی تھی جیون ہاتھی, جب نصیر الدین شاہ بھی تھے, اور یہاں بنی تھی پاکستان. جیون ساتھی, جیون ہاتھی, ہاتھی ایلیفنٹ, اچھا ہاتھی, ہاتھی. جیون ہاتھی جو تھی اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ آپ ٹکٹ کے ساتھ پاپ کارن اور کولڈ ڈرنک فری. اب یہ اسمارٹ چیز تھی. اس میں کیا ہوا, لوگ ٹینشن سے فری گئے کہ چاہے کیسی بھی فلم ہو, ٹکٹ خریدیں گے, پاپ کارن کولڈ ڈرنک فری, میڈیم اور اسمال یا جو بھی ہے. تو آپ وہ ایک اس قسم کی چیز کریں. دنیا بھر میں بائی 1 get 1 ہوتا ہے, یہاں نہیں ہوتا. ہاں آپ کے پاس ٹیوزڈیز ہاف ہوتا ہے, یہاں ہے, یہاں فرائیڈیز از کپل ڈے, کپلز کو ایک سنی پیکس میں ٹیوزڈیز ہاف ہے, ان کے ہاف نہیں 75% 25% آف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا آپ کا ڈسکاؤنٹ ہے ابھی بھی ہے. اور ابھی ایک ابھی آئی تھنک بینکاک میں کہاں ہے کہ وہ جو کپل ڈے ہوتا ہے کہ آپ جائیں, آپ کا کپل ول بی فری. ہاں مگر یہاں نہیں ہے, یہاں نہیں کر رہے نا. یہاں دیکھیے میں کیو سنیما گیا تھا لاہور میں, میں نے ایسے ہی پوچھا کہ میں تو فری میں گیا تھا, پریمیئر تھا کسی فلم کا. انہوں نے کہا کہ ٹکٹ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا اوپر والا 2500. میں کہا اوپر والا مطلب 2500؟ 2500 1700 1000 سب سے نیچے والی سیٹ جس پہ کوئی بیٹھتا بھی نہیں کراچی میں.
میں کہا یار یہ تو مذاق چل رہا ہے, تو کہہ رہے سر ہے, اور لوگ آ رہے ہیں, وہ سنیما فل ہے, ہم موسٹلی فلموں کے لیے فل ہوتا ہے, تو لوگ جا رہے ہیں, آپ چیز تو اچھی بنائیں نا, اور آٹومیٹکلی آپ کا بجٹ جو ہے ریکور ہو جائے گا. ڈرامے ہمارے کہاں تک جا رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہر چیز تو یوٹیوب پہ دیکھی جا رہی ہے. ڈرامے بھی موسٹلی یوٹیوب پہ دیکھے جا رہے ہیں. دیکھیے اس وقت کوئی بھی کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 8 بجے کا انتظار کرے کہ 8 بجے ڈرامہ آئے گا اور دیکھے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 سال پہلے آنگن ڈرامہ آیا تھا ہم ٹی وی کا, انہوں نے کوشش کی تھی کہ یوٹیوب پہ نہ ڈالیں اور لوگ ٹی وی پہ دیکھیں. شروع کی مجھے اچھی طرح یاد ہے, 20 دسمبر اس کی ڈیٹ تھی پہلے ایپیسوڈ کی, احسن خان تھا اس میں, تو اس نے مجھ سے کہا, فون کیا 21 کو کہ یار دیکھا, میں نے کہا یار دیکھ لوں گا, شادی میں گیا ہوا تھا. 27 دسمبر کو دوسری ایپیسوڈ ہے, ان کو دیکھا, میں نے کہا دونوں ایک ساتھ دیکھوں گا, شادی میں گیا ہوا تھا. اور 28 کو جب چیک کیا تو آنگن تھا ہی نہیں. پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے لحاظ سے اسمارٹ پلے کر رہے تھے کہ نہیں ڈالیں گے, وہ ڈرامہ غائب ہو گیا. سجل, آحد اور ماورا, احسن خان, سونیا حسین, عابد علی صاحب کے ون آف دا لاسٹ ڈراموں سے, وہ ڈرامہ آج بھی نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر. کیوں نہیں ڈالا انہوں نے؟ کیوں رسپانس ہی نہیں آیا؟ نہیں, وہ کہا لوگ ٹی وی پہ دیکھیں. انہوں نے پھر ایک چلائی کہ ہم 5 ایپیسوڈ ایک ساتھ ٹی وی پہ چلانے, آپ دیکھیں. بھائی آپ لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ دیکھیں, آپ لوگ اپنی مرضی سے دیکھیں گے. نہیں تو آپ نے پھر ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا, میں نے تو ناول منگایا, بلایا لنگ گیا بیچارہ, میں نے ناول پورا پڑھ لیا. آپ اگنور نہیں کر سکتے, اب آپ یوٹیوب کے بغیر نہیں سروائیو کر سکتے. یہ چیز اگر ان کی سمجھ, جب ابھی ARY کا کوئی 50 ملین کریکٹر کراس ہوا ہے, جیو بھی آلموسٹ 50 ملین پہ آ گیا, ہم آلموسٹ 33 یا 34 پہ. جتنے بھی بڑے چینلز ہیں دے آر یوٹیوب سے منتھلی بہت اچھے پیسے اب کما رہے ہیں, اور وہ کانٹینٹ بھی اب انہیں کا اون شپ ہو رہی ہے. اب آج کل جو ایک نئی بات مطلب چل بھی رہی ہے کہ جی پروڈیوسر جو ہے, جو بیچارہ ڈرامہ بنا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے اور سارا کچھ کر کے, اور وہ ون ٹائم آپ کو بیچارہ دے رہا ہے اور آپ ساری زندگی کے لیے. چینل اور پروڈیوسر کے اندر اب ایک جنگ ہونے والی ہے, اور یہ وہ جنگ ہوگی کہ ہو اونز دا کانٹینٹ, کیونکہ کانٹینٹ از دا بگیسٹ کرنسی ناؤ. دماغ سے اگر سوچے تو پروڈیوسر کا کانٹینٹ ہے نا, چینل کا تو نہیں ہے. بالکل ہمیشہ سے. مگر یہ ہمارے یہاں, ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ رول آف لا جو ہے وہ سب سے اینڈ میں آتا ہے. موسٹلی جب آدمی مر جاتا ہے اس کے بعد ہی آتا ہے. تو یہاں تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے چینل جو ہے وہ آپ کا باس بنا رہے گا, پروڈیوسر بیچارہ جو ہے وہ پستا رہے گا. نہیں مگر دیکھیں, ایٹ سم پوائنٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ میں اپنا کانٹینٹ اون کرنا چاہتا ہوں. میرا پوڈ کاسٹ کرنے کا نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ میں اپنے کانٹینٹ خود اون کرنا چاہتا ہوں, میں کسی کو نہیں دینا چاہتا. اگر میرا زندگی کا ابھی تک جتنا بھی کام ہے وہ میں اون ہی نہیں کرتا. بالکل. سو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جتنے ہمارے بڑے پروڈیوسرز ہیں, کافی بڑے پروڈیوسرز ہیں, دے ڈونٹ اون دیئر کانٹینٹ. ایگزیکٹلی, یہ ہے ایک چیز ہے, اور یہ بہت غلط چیز ہے. دیکھیے محنت تو پروڈیوسر کرتا ہے نا ساری, وہ تو پلیٹ پہ رکھ کے دیتا ہے چینل کو کہ آپ یہ بنائیے. ہاں اگر چینل پروڈیوس کر رہا ہو تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ چینل کا اس میں ان پٹ ہو. کئی تو کہتے ہیں کہ 50-50 آپ کر لیں, مطلب 50% آپ ڈالیں 50% ہم ڈالتے ہیں. ہاں یہ بھی کر لیتے ہیں لوگ, بالکل جوائنٹ وینچر بنا دیتے ہیں. لیکن دیکھیے اس میں یہی ہے نا کہ یا تو رائلٹی آپ پوری دیں, کیونکہ اگر رائلٹی نہیں دیں گے تو ہم کوئی نیا کام نہیں کر پائیں گے. ہم وہی پرانے کرتے رہیں گے جو ہم کر رہے ہیں. ہم سفر ہٹ ہوا تو ہم اس کے بعد سے لیفٹ ٹرائنگل میں پھنس گئے. 13 سال سے اسی پھنسے میں. ہر ڈرامے میں ایک ویم ضروری ہے. آج کل تیرے بن ہے. ہاں لو ٹرائنگل نا, ہیرو ہیروئن, ایک کزن, اور وہ ڈھنڈین چک ان کو دیکھ رہی ہیں غور سے سلو موشن. تو یہ سب نہیں. دیکھیے جیو تو چلتا آ رہا ہے, یہ تو دیکھیں یہ انڈیا کے اندر بھی ہے, ساس بہو. سر ہمارا نہیں تھا نا, ہمارا تو نہیں تھا یہ. انیشیلی ہم جب ڈرامے بناتے تھے, آج سے نہیں, 70s 80s کی بات کر لیں, 90s کی بات کر لیں, ہمارا کون سے ساس بہو کے جھگڑے تھے ساس بہو کے, لیکن وہ ایسے ایکسٹریم تھوڑی تھے کہ زہر پلا دیا اور بچہ ضائع کر دیا, گولی مار دی, دھکا دے دیا. ایسا تو کبھی کچھ بھی نہیں تھا. ٹی وی پہ کبھی بھی نہیں دکھایا گیا. فلم اور ٹی وی کا ڈفرینس ہی یہی تھا نا کہ فلم میں آپ دکھاتے تھے, بہشت ایک جیسے فلم تھی ریاض شاہد صاحب کی لاسٹ فلم, اس میں ساس بہو کے جھگڑے تھے. اسٹارٹ ہی اس سے ہوئی تھی نیر سلطانہ سے کہ وہ میں نے 3 قتل کیے ہیں, پھر فلیش بیک. وہ فلموں پہ آپ چیزیں دکھاتے تھے, آپ ٹی وی پہ نہیں دکھاتے. ٹی وی پہ آپ روزمرہ کی چیزیں دکھاتے تھے. مگر ہم نے جو یہ انڈین چینلز پاکستان میں چلنا اسٹارٹ ہوئے, لوگ دیکھنا اسٹارٹ ہوئے, آپ نے اچانک سے جو ہے وہ ایک شفٹ مارا, اور وہ سارا کانٹینٹ جو آپ فلموں میں دکھاتے تھے وہ ٹی وی پہ لے کے آ گئے. ہاں یہ تو پالیٹکس سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. میں انٹرٹینمنٹ پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو سب کا ہے, آپ کا بھی ہے. ہاں جی. دیکھیں یہاں ہمارے یہاں کیمپس بڑے مزیدار ہیں, مشہور ہیں. لاہور کا الگ کیمپ ہے, کراچی کا الگ کیمپ ہے, اور یہاں کراچی کے اندر بھی اپنے کیمپس بڑے ہیں, اور کچھ رائٹرز کچھ کیمپس کے لیے لکھتے ہیں.
اور کچھ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے خلاف لکھو. ابھی حال ہی میں ہماری فلموں کے اوپر بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو بلاگرز اور جرنلسٹ ہیں ان کی وجہ سے فلمیں فلاپ ہو رہی ہیں. تو اس چیز کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہماری یار بسکٹ کیوں نہیں کھا رہے؟ میں کھا رہا ہوں. ہماری وجہ سے اگر فلمیں فلاپ ہو رہی ہوتی تو ہماری وجہ سے ہٹ بھی ہو رہی ہوتی نا. پھر تو ہماری وجہ سے تو کیسے فلاپ؟ آپ اس وقت تھے جب وہ والا واقعہ ہوا تھا, آپ ہی ہوسٹ کر رہے تھے وہ جوانی پھرنے یعنی کا ایونٹ, پنجاب نہیں جاؤں گے کا ایونٹ, جس میں یاسر نواز نے بات کی تھی اور باہر نکل کے آپ ہی مجھے کہہ رہے ہو ہوئے اڑا کے پھینک دو, اور جبکہ ہمایوں بھائی کہہ رہے کوئی بات نہیں. میں نے اس پہ آرٹیکل بھی کیا تھا جس پہ یاسر نواز کا بعد مجھے فون بھی آیا کہ میں تمہیں تھوڑی کہہ رہا تھا, اور وہ ان کا جو ریزننگ تھی وہ یہ تھی کہ بھائی جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں چیزیں کہ ہمیں آپ یہ گفٹ ہیمپر دیجیے یہ دیجیے, اور یہ فیکٹ ہے. دیکھیے لوگ, میں ایک دفعہ نبیل فضا کی فلم کا کوئی تھی مجھے آئی گیس لوڈ ویڈنگ تھی, میں اس کے پریمیئر پہ گیا, لانچ پہ گیا, پورا ایونٹ ہو گیا, سلام دعا ہو گئی, ہاتھ واتھ ہلا دیے, ملا لیے, سب کچھ, باہر نکلنے لگا. نبیل بھاگتا ہوا ہے, اس نے کہا یار عمیر بھائی میزان بینک کا, میزان گھی آئی گیس اس کا یہ ہیمپر ہے تو لے جاؤ. میں نے کہا چھوڑو یار کیا ہے ہو گیا, کہ نہیں یہ لے جاؤ. ٹھیک ہے میں لے کے آ گیا. باہر نکلا تو وہ بلو رنگ کا تھیلا تھا, باقی کو یلو رنگ کا تھیلا دیا ہوا تھا. وہ یلو والے سارے کہ اس میں کیا ہے, میں نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہے بھائی, اس نے ہاتھ میں پکڑا دیا, میں لے لیا. میں نے مطلب آپ لفافہ جرنلسٹ بن گئے؟ نہیں, لفافہ نہیں, تیل کا ڈبہ والے جرنلسٹ بن گئے. چلے تو جب دیا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مگ سب سے بڑی چیز مگ, وہ کہ یہ تمہیں مگ دیا ہے. میں نے کہا یار آپ لے لیں بھائی. تو نہیں وہ کسی نے لیا تو نہیں, خیر لیکن کہنا چاہیے تھا واٹ اے مگ. خیر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہماری. مگ آف. آپ کو پتہ ہے جب نامعلوم افراد آئی تھی تو اس سے پہلے مجھے کوئی پریمیئر پہ بلاتا نہیں تھا, وہ اس لیے کہ بھائی یہ آئے گا برائی کر کے چلا جائے گا. تو میں اپنی پیسوں سے جا کے فلم دیکھتا تھا, وہ برائی کر دیتا تھا. نامعلوم کی میں نے برائی نہیں کی, میں نے تعریف کی, مجھے اچھی لگی تھی. اس کے بعد سے سب نے مجھے بلانا شروع کر دیا. وہ پہلی فلم تھی 2013 میں یا 14 میں آئے گا, اس میں مجھے پراپرلی بلایا گیا تھا. باہر میں بھی بلایا تھا, میں شاید آفری تھی, لیکن وہ تو بالکل ہم نئے تھے اس وقت. ہمارے ننے منے سے سوال ہوتے ہیں, اگر آپ نے ان کا جواب دینا ہے تو دے دیں, نہیں دینا تو ایکسکیوز می کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے ویسے بھی آپ منہ پھٹ ہیں, مجھے پتا ہے, آپ اپنے ٹرو اوپینینز دینے سے آپ نہیں شرماتے. تو آر یو ریڈی؟ انڈسٹری میں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کس کو نئے مینیجر کی ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے بھائی. تقریباً جو نئے لوگ سارے جتنے بھی ہیں موسٹلی کو ضرورت ہے, اس لیے کہ آدھے جو ہیں وہ انٹرویو سے بھاگتے ہیں. تو جب ان کا مینیجر ان کو کہہ رہے کہ انٹرویو مت دو, اس کا مطلب یہ کہ ان کو واقعی ضرورت ہے مینیجرس کی, جو ان کو بتائیں گے انٹرویو سے فائدہ کیا ہوگا. کیا مینیجر ایکٹر سے بڑا ہے؟ اپنے دماغ میں تو وہ لیجنڈ ہوتا ہے نا بھائی. ہمارے کس اداکار کو ریئلٹی چیک کی ضرورت ہے؟ بہت ساروں کو, خالی ایک کو تو نہیں, آپ ایک کو تو کہہ ہی نہیں سکتے. تقریباً ہر دوسرے ایکٹر کو ضرورت ہے کہ وہ ریئلٹی چیک ہو. لیکن کیا کریں, ہمارے یہاں تو بھائی ایج جو ہے ہیرو کی وہ تو 55 تک ہیرو رہتا ہی ہے نا. اب آپ کچھ بھی نہیں کہتے, اب جیسے شان ہو گئے, ہمایوں بھائی ہو گئے, یہ سب کے سب یہ بڈھے لگتے ہی نہیں ہیں نا, تو یہ ہیرو آ سکتے. اب یہ تو نہیں کہتے آپ کو کہ ریئلٹی چیک ہے, کیونکہ دیکھیے ہمایوں بھائی اپنی جب بھی فلم میں کام کرتے ہیں وہ اپنے اوپر خود ہی مذاق اڑا دیتے ہیں ایج کا. شان کا بھی جو پچھلی 2 فلمیں آئیں اس میں بھی وہ اپنی ایج ہی پلے کر رہے ہیں نا, وہ ینگ لڑکا تو نہیں پلے کر رہے. تو ریئلٹی چیک کی ضرورت ان لوگوں کو بھی ہے جو اپنے آپ کو جو ہے ڈسکور نہیں کر رہے, جو ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہے. فیصل قریشی ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں تو اسی لیے وہ ابھی تک چل بھی رہے ہیں. فہد مصطفیٰ واپس آ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو گیا نا کہ ٹی وی ایکٹنگ کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا. نہیں, عدنان صدیقی صاحب کو دیکھ لیں. عدنان بھائی تو آج سے نہیں, وہ تو 20-25 سال سے ریڈسکور, ہر تھوڑے دیر بعد ایک دفعہ نارمل کا کیریکٹر کر لیا, ایک دفعہ ولن بن گئے, ایسے ولن بنے کہ سب کو نفرت ہو گئی. یہ دوراہا کی بات کر رہا ہوں, 2007-8 کا ڈرامہ تھا. میں اس سے پہلے ہمایوں بھائی اس میں بھی ہیرو تھے بیچارے. بیچارہ ہیرو. نہیں عدنان صاحب واقعی. اچھا جی, میں کس اداکار سے ڈسٹینس رکھتا ہوں؟ میں بہت سارے ایکٹر سے ڈسٹینس رکھتا ہوں. دیکھیے جو جیسے میں کسی کو فون کروں یا میسج کروں کہ بھائی آپ کا انٹرویو کرنا ہے, وہ منع کر دے تو میں اس کو دوبارہ نہیں کہتا. میں کہا آپ کی مرضی بھائی. اب اگر اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ میں کیسے انٹرویو کرتا ہوں, یا میں انٹرویو میں کنٹروورشل سوال کرتا ہی نہیں ہوں, میں انٹرویو سے پہلے یا انٹرویو کے دوران کویشچنس کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میں نیکسٹ کویشچن یہ کروں گا, آپ جواب دینا چاہیں تو دے دیں. تو جب اس کو میرا اسٹائل ہی نہیں پتہ ہے, یا اس کو یہ نہیں اندازہ کہ یہ آدمی ٹھیک ہے کر لے گا, غلط بات, میں جو چیز وہ مجھے منع کرے گا کہ کاٹ دو میں نہیں چلاؤں گا, تو اگر اس کو یہی نہیں پتہ تو پھر میں اس کو دوبارہ نہیں تک کرتا. پاکستان فلم انڈسٹری کو کس چیز کی اشد ضرورت؟ آڈیشنس کی, سب سے زیادہ آڈیشن کی ضرورت ہے. آڈیشن؟ ہاں, اس لیے کہ دیکھیے دیتا ہے یہاں کہاں دیتے ہیں آڈیشن. ہاں نہیں, کون ہاں ضرورت, اسی لیے تو ضرورت ہے نا.
میں بھی پچھلے ہفتے میں نے فریال محمود کا انٹرویو کیا تو اس نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا سارے مسئلے ختم ہو جائیں اگر آڈیشن ہونا اسٹارٹ ہو جائیں. اگر آپ ایکٹر کو دیکھ کے جو ہے وہ ایکٹر کے نام کے بغیر آپ اس کو کاسٹ کریں تو لوگ تو مزہ آئے گا نا. ابھی جیسے چکڑ آئی تھی, چکڑ میں مطلب آپ نے انہوں نے لگ رہا تھا کہ دوست یاروں کو بھر لیا ایکٹنگ میں, تم بھی آ جاؤ یار یوز, تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے. آپ آڈیشن لیں پراپر نا, مطلب مین ایکٹرس کی بات نہیں کر رہا, سپورٹنگ کی بات کریں, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مین تو آپ لیں گے ہی نام نا, کہ اگر ہمایوں سعید کے بغیر فلم بنائیں گے آپ تو وہ ہمایوں سعید کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں, فہد مصطفیٰ کو دیکھنے آ رہے ہیں, شان کو دیکھنے آ رہے ہیں, ان سب کو دیکھنے آ رہے ہیں نا. ان کے بغیر تو یہ تو آڈیشن نہیں دیں گے, لیکن سپورٹ کیریکٹرز جو ہیں ان کو تو آڈیشن لو بھائی. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر آدمی جو آپ کو بات کرنے میں اچھا لگ رہا ہو, جس میں آپ کو اسپارک نظر آ رہا ہو, وہ کم از کم وہ کیمرے کے سامنے بھی ایکٹ کر سکے. میں نے کوشش کی تھی, کوشش کیا کی تھی, ہم سب سے وہ کروایا گیا تھا دا مستم میں ایکٹنگ کے کرے, باخدا بہت مشکل کام ہے. اس کے بعد سے میری ایکٹرس کی جو وہ ہے عزت وہ ڈبل ہو گئی ہے. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, شادی نہیں, اس کا تو اتنا نہیں, اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں. ڈرنک آئی گیس, سگریٹ, کیونکہ وہ صحت بہت ضروری ہے بھائی. ایکسرسائز بھی کریں پھر اگر صحت ضروری ہے. 45 منٹ روز سر آپ کو دیکھ کے سر وہ کریں گے پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے, ایک چیز جو شاید کبھی میں ٹرائی کروں, گاڑی چلانا. یو ڈونٹ ڈرائیو؟ نو. ہوئے کراچی شہر میں رہ کے آپ ڈرائیو اسی لیے وجہ اس کے بھی بڑی 2 دفعہ گاڑی مار دی تھی. ابا حیات تھے بیچارے, ان کی گاڑی 2 دفعہ مار دی, وہ بنوا دی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے بنوانی پڑے گی بھائی. اس سے اچھا کریم استعمال کرو یا ڈرائیور رکھ لو. نہ رہے گا بانس نہ رہے گی گاڑی. ایگزیکٹلی. اچھا جی, 2023 کے اندر سب سے برا ایکسپیرینس کیا تھا؟ 2023 کے اندر ورلڈ کپ کا جو تھا ایکسپیرینس کرکٹ کا, سب سے برا وہ تھا, جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم برا کھیل رہے ہیں. ہم بات بھی کر رہے تھے, ذکر بھی کر رہے تھے, کوچ بھی رہے تھے ان کو, اور نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ ٹیم کچھ نہیں کر سکتی. بہت سارے پلیئرز اس میں ایسے تھے جن کو ہونا چاہیے تھا جو نہیں تھے, لیکن وہ ایکسپیرینس سب سے برا تھا. ایک کرکٹر کو کتنی شادیاں کرنی چاہیے؟ جتنی اس کی جیب اجازت دے. واہ واہ واہ, ویری گڈ. اچھا جی, پاکستان کے اندر سپر سٹار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 2 آدمی جب سڑک پہ نکلے یا وہ خاتون جو سڑک پہ نکلے تو لوگ رک جائیں. ایک زمانہ تھا آپ سے ریلیٹڈ, میڈم نور جہاں کے رک جاتے تھے لوگ, اور میڈم نور جہاں ایک دفعہ رکی تھی وحید مراد کے لیے کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ سڑک کے اس طرف گاڑی کو کس نے روکا ہوا ہے. یہ ایک بہت مشہور واقعہ تھا. تو وہ سپر اسٹار ندیم صاحب جیسے, کہ آج بھی کسی بھی جگہ چلے جائیں, محمد علی صاحب, کہ کہیں بھی چلے جاتے تھے یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ سپر اسٹار ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے جو ہے, اب آج کل کے زمانے میں ہمارے سب سے بڑے اگر سپر اسٹار 2 دیکھے جائیں تو شان بھائی ہیں اور ہمایوں بھائی ہیں, ان سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے. عاطف اسلم رہا, نہیں وہ تو سنگرز ہیں, میں تو ایکٹرس کی بات کر رہا ہوں. سنگرز تو دیکھیں, سنگرز الگ کیٹیگری ہے, یہ دونوں ایکٹنگ کے حساب سے نا, کہ مگر مسئلہ کیا ہے, دیکھیں ہمایوں بھائی لاہور نہیں جاتے, شان بھائی کراچی نہیں آتے. ان کو دونوں کو اندازہ ہی نہیں کہ ان دونوں شہروں میں ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے. شان بھائی کراچی ہیں, کیا کھڑے ہوں گے سڑک پہ لوگ رک نہیں جائیں گے؟ کسی شاپنگ سینٹر میں جائیں گے یا مال میں جائیں گے لوگ رک نہیں جائیں گے؟ ہمایوں بھائی کا بھی یہی ہے. عدنان صدیقی ہو گئے, عدنان صدیقی تو خیر گھومتے رہتے ہیں, شکر ہے پورے پاکستان میں عدنان صدیقی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. عدنان بھائی تو آپ کو پتہ ہے گھومتے رہتے ہیں یا گھماتے رہتے ہیں. یہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا. اچھا 2000 میں. کیا تم نے میرے ایکٹنگ کے بارے میں نہیں لکھا, تم نے میرے کیریکٹر کے بارے میں لکھ دیا. کالونی 1952 ایک ڈرامہ آیا تھا, انور مسعود نے لکھا تھا, سلیمان نے ریٹ کیا تھا, اس میں ہیرو تھے. تو اس سے پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. میرے شروع کے جو انٹرویوز تھے ٹی وی ٹائمس کے لیے میں نے کیا, میں نے ان کے اسکول کا نام غلط لکھ دیا تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا, میں نے غلط لکھ دیا تھا. تو جب کالونی 52 کا ایونٹ ہوا تو عدنان بھائی نے مجھے بلایا, ادھر آؤ. ہاں کھڑا ہوں, میں ہارڈلی 22 سال کا اس وقت. کہنے یار آپ نے میرے اسکول کا نام غلط لکھ دیا. سوری سر, غلطی ہو گئی. یار آپ نے مطلب نوٹ تو کر لیتے یار, لکھ تو لیتے. سر میں کیا کروں, کچھ نہیں, بات 2-3 اور ڈانٹ پڑی, چلا گیا واپس. 22 سال کے بعد تقریباً میں ان کو ملا, میں نے کہا آپ نے مجھے ڈانٹا تھا. یار سوری یار, غلطی ہو گئی میری. نہیں, he's a wonderful person, بس کیریکٹر تھوڑا ڈھیلا ہے. اچھا جی, ہماری ہیروئنس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ڈائیورسفائی کرنے کی اپنے آپ کو. جیسے سبق ہمر اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کر رہی ہیں, اس طرح باقیوں کو بھی کرنا چاہیے. وہ ایک خالی روتی ہیروئن نہیں چاہیے ہم کو, ہمیں اسٹرانگ کیریکٹرز بھی چاہیے. سیریل کلر کر لیا انہوں نے,
اس وقت جو ہے ان کا ڈرامہ پاگل خانہ آنے والا ہے, پھر سر راہ کر لیا. تو یہ وہ چیزیں جو آدمی کو اپنے آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں اور ان کے فینس کو بھی ہیلپ کرتی ہیں. فلم میں آئٹم سانگ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اگر شعلے کے اندر محبوبہ محبوبہ نہ ہوتا, شان کے اندر یما یما نہ ہوتا, تو امیتابھ بچن اور ششی کپور اور امیتابھ بچن اور دھرمیندر کیسے ولن کو ختم کرتے؟ ہاں, مگر آئٹم سانگ کسی وجہ سے ہونا چاہیے نا, کہ ایسا نہ ہو کہ بس اٹھا کے ڈال دیا. ان 2 فلموں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آئٹم سانگ تھا تو وہ کسی وجہ سے تھا کہ وہ ڈین پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اس طرح سے, یا منچلی ہو گیا برسات کی رات میں, وہ بھی یہی تھا کہ ڈین میں جا رہے ہیں, تو وہ آئٹم سانگ کیا صحیح ہے. لیکن یہ جو ہم آئٹم سانگ جس کی بات کر رہے ہیں جو ہماری یہاں فلموں میں ہوتے ہیں, جو زبردستی کا ڈال دیا نا, وہ نہیں ہونے چاہیے. اس میں جامی کی بات سے اگری کروں گا, جو جامی کہتا ہے کہ آپ زبردستی کا جو ڈالتے ہیں, لیکن جامی تو سب کو کہتے ہیں نا کہ وہ مت ڈالیں. میں کہتا ہوں کچھ کو ڈالنا چاہیے, اچھا گانا ہونا چاہیے, مزیدار ہونا چاہیے. کس اداکار کو ٹیلی ویژن سے فلم میں آنا چاہیے؟ بہاج. وہ فلم نہیں تھی, وہ جو ابھی آئی ہے اینتھولوجی تھی, وہ فلم میں پراپر آنا چاہیے. اور کس ہیروئن کو فلم سے ٹیلی ویژن میں جانا چاہیے؟ سبھی ہیں جو کر رہے ہیں, فلمیں بھی کر رہے ہیں, ٹی وی بھی کر رہے ہیں, کوئی ایسا تو ہے نہیں. مہوش نے بھی کر لیا ٹی وی, اور سبا قمر کبھی ٹی وی فلم کرتی ہیں, ان کو فلم کرنی چاہیے زیادہ, لیکن باقی تو سب وہی ہیں ٹیلی ویژن فلم والے. کس کرکٹر کو ریٹائر ہو جانا چاہیے؟ جس کی شادی ہوئی ہے ابھی لیٹسٹ. پی ایس ایل کے اندر کس ٹیم کو آگے آنا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز اچھی خاصی ٹیم ہے. میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بہت سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ان پلیئرس پہ مبنی ہے جن کو کراچی سے نہیں لیا ہوا, یا لاہور سے نہیں لیا ہوا, یا اسلام آباد نے نہیں لیا ہوا. وہ ان ٹیمس پلیئرس کی ٹیم ہے. کوئٹہ کو جو ہے آگے آنا چاہیے. کس کرکٹر کو پالیٹکس میں دیکھ رہے ہیں؟ ایک ہی کو دیکھ رہے ہیں, جیل کے اندر بیٹھے ہیں بھائی صاحب. نہیں وہ تو آگے ہیں, یہ نئے لاٹ میں سے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ شاہد آفریدی. ہاں ویری گڈ. اچھا جی, پیمرا کو اگر میں ایک نصیحت دوں کیا ہوگی؟ بھائی ڈرامے تو دیکھ لو, کسی کے سنے سنائے پہ تھوڑی بین کرو, ڈرامے دیکھ کے بین کرو نا. وہ ان کو لوگ خط لکھ دیتے ہیں کہ ڈرامہ بین کرو, ہاں بین کر دو, یا پھر ڈراموں کو پہلے پریویو کر لیں. ایک کوئی ڈھنگ کا پینل بنائے اور کوئی ڈرامہ آ رہا ہو اس کو پریویو کر لیں پہلے, بجائے سے کہ وہ ڈرامہ ایئر ہو جائے, ساری گند بلا چلی جائے, لوگ گالیاں دے دیں, اس کے بعد کہ ہو بین کر دو اس کو. اس طرح نہیں کریں نا. نہیں, ان کو بین چھوڑ دینا چاہیے. اینی وے, اور آخری سوال, میں نے اپنے پروفیشن سے کیا سیکھا؟ اگر آپ اپنے اس پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہیں, آپ آنیسٹ ہیں, تو آپ کو شروع میں گالیاں پڑیں گی, بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی, لیکن آپ رات کو آرام سے سوئیں گے تو رات کو نیند آ جاتی ہے. بھائی کیا بات ہے بھائی صاحب, میں تو آپ کا بڑے عرصے سے فین رہا ہوں. آپ ماشاء اللہ لکھتے ہیں, کبھی اچھا بھی لکھتے ہیں, کبھی آپ بھی مار دیتے ہیں, مگر خیر دوستیاں بھی رکھنی چاہیے. مگر انڈسٹری میں دوست بنائے, لگتا ہے آپ کو کہ اس انڈسٹری سے مجھے اچھے دوست ملے؟ بہت سارے, اللہ کا شکر ہے. جیسے بہت ہمایوں بھائی کو بھی نہیں یاد ہوگا کہ 99-2000 میں ایک ٹی وی ٹائمز کا شوٹ تھا ایوارڈس کا, تو میں وہاں یہ راہیل کے ساتھ میں گیا ہوا تھا, تو اب رمضان تھے اور روزہ بھی تھا, تو اس میں اندر جو تھے وہ آئی گیس سائمک اور جن کا بیوٹی پارلر تھا سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اندر. میں باہر جا کے بیٹھ گیا تھا, اس لیے مجھے باہر اندر خواتین کے میک اپ ہونے میں کیا کروں گا بیٹھ کے, تو میں بیٹھا ہوا تھا باہر. جنید جمشید اندر تھے, اور حدیقہ کیانی تھیں, اور سعدیہ امام, یہ سب لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے اے سی میں. ہمایوں بھائی 4 بجے ٹہلتے ہوئے آئے, ان کو بھی ایوارڈ ملا تھا. تو کہ تم باہر کر رہے ہو, میں پہلی بار ملا ان سے, انہیں نہیں پتا تھا میں نے انتہا کا ریویو کیا. تو باہر کیا کر رہے ہو؟ نہیں وہ سر وہ اندر میک اپ ہو رہا ہے. پاگل ہو گیا کیا؟ اندر چلو میرے ساتھ. جا کے بیٹھا دیا. کہہ رہے روزہ ہے؟ میں کہ ہے. جلدی جلدی ختم کرو سب لوگ. اب اس وقت تک سب چل بیٹھے ہوئے تھے نا کہ کچھ نہیں, اسٹارٹ کروایا جلدی 4 بجے, 5-6 بجے ختم ہوا. 6 بجے ختم ہوا, کہہ رہے تم رہتے کہاں ہو؟ سر فیس 2 میں ڈراپ کر دیتا ہوں. ارے واہ, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے گھر ڈراپ کیا. جب میں گھر اترا ہوں چلے گئے, ان کو یاد بھی نہیں ہوگا میں اندر گھر کیا ہے. ان کا ہاں تم کیسے آئے ہو, کیونکہ میں تو گاڑی چلاتا نہیں. تم کیسے ہو؟ ہمایوں سعید نے چھوڑا ہے. تو اندر سب اسٹنڈ تھے کہ بکواس کر رہا ہے. پھر جب بعد میں ان سے دوستی بھی ہوئی پراپر, اور دوستی کیسے بھی, میں ہوں شاہد آفریدی جب آئی ہے تب تک میں ان کے بارے میں ریویو کرتا تھا, سب کچھ تھا. شاہد آفریدی فرائیڈے کو ریلیز ہوئی ہے, جس دن نا وینسڈے کو پریمیئر ہوا تھا. تو میں وینسڈے کو میں نے دیکھا, اور ہمارے نیوز کے پیجز جو تھے وہ وینسڈے کو چلے جاتے تھے. میں وہ فلم دیکھ کے آئے, میں نے ایڈیٹر کو میسیج کیا, میں نے فلم دیکھ لی ہے, کیا کل تک صبح تک ریویو دے سکتے ہو؟ میں دے دوں گا. اور مجھے اچھی لگی تھی, میں نے ریویو دے دیا تھرسڈے کو. فرائیڈے کو فلم ریلیز ہوئی, سنڈے کو ریویو چھپ گیا.
اور اس کے بعد وہ ریویو سب کو پسند بھی آیا. میں نہ میں واسع کو جانتا تھا اس وقت, نہ ہمایوں بھائی سے میری کوئی انٹریکشن اتنی زیادہ تھی, کسی بھی نہیں تھی. وہ جب ریویو چھپ گیا تو 1 سال بعد مجھے بشر مومن کے ایونٹ پہ ہمایوں بھائی ملے, اور عمیر الوی, ہاں ابے تم تو وہی ہو. جی سر میں تو وہی ہوں. جو تو کہہ یار تم سے ملنا تھا مجھے. میں کیوں؟ کہ تیرا شکریہ ادا کرنا ہے. ارے بھائی جان میری تو یہی دعا ہے آپ ماشاء اللہ اچھا لکھیں اور اسی طرح لکھتے رہیں اور سچ لکھتے رہیں اور اسی طرح کنٹریبیوٹ کرتے رہیں, بیکاز لوگوں کو چیک میں رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں لوگ, پھر نیچے آنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. جہاں عروج ہے وہاں زوال بھی ہے. اور بیکاز آف یور رائٹنگ دیر آر لاٹ آف تھنگز جو کہ سامنے آتی ہیں جو بندہ نہیں دیکھ پاتا, لیکن یو آلویز پوائنٹ اٹ آؤٹ کریکٹلی, اینڈ آئی ہیو آلویز اپریشیٹڈ یور رائٹنگ آلسو. لیٹ بھی آپ نے بھی میری 1-2 دفعہ بجائی ہوئی ہے, مگر اچھی بات ہے. آئی ڈو بلیو کہ ٹرو جرنلزم واپس آئے, لوگ فیکٹ چیکنگ اور اپنی انفارمیشن اور ریسرچ اس طرح کریں جس طرح آپ باقی کرتے ہو. تو تھینک یو سو مچ میری بھائی, آپ نے اپنا مجھے قیمتی وقت دیا, اور ایک بھی میرا بسکٹ نہیں کھایا جو کہ آپ پیک کروائیں گے ہم لوگ. بھائی ٹھیک ہے, بسکٹ پیک کروا لیں. تھینک یو سو مچ بھائی جان. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور اگر ہو سکے تو تھوڑی سی محنت کر لیا کریں سچائی کی کیا ہے. اللہ حافظ.